نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيق في الجنة عثمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ وہ داماد نبی جسے ہم سب عثمان کہتے ہیں، وہ داماد نبی جسے ہم سب عثمان کہتے ہیں، وہ داماد نبی جسے ہم سب عثمان کہتے ہیں، حیا والے غنی اور ناشر قرآن کہتے ہیں، حیا والے غنی اور ناشر قرآن کہتے ہیں۔ غنی تھے مال کیا ہے راہ حق میں جان تک دے دی، غنی تھے مال کیا ہے راہ حق میں جان تک دے دی، اسے ایثار کہتے ہیں، اسے قربان کہتے ہیں، اسے ایثار کہتے ہیں، اسے قربان کہتے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت طیبہ پر چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ مجھے اکثر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو انگوٹھی پہن رکھی تھی اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھی پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اللہ کے پیغمبر کی وہ مہر تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تحریر لکھواتے تھے تو اس پر وہ مہر ثبت فرماتے تھے۔ ایسے ہی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو انگوٹھی تھی، علماء نے لکھا ہے کہ اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، اپنے بندے کو کافی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی انگوٹھی پر یہ عبارت نقش تھی، جس کا معنی یہ ہے کہ عمر تیرے لیے تو نصیحت موت ہی کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ عثمان بن عفان کی انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے صدق دل سے اپنی انگوٹھی پر یہ دعا نقش کروائی تھی: اللہم احیینی سعیدہ و امتنی شہیدہ، اے اللہ مجھے زندگی دے سعادت کی اور موت دے شہادت کی۔ احیینی سعیدہ، میری زندگی سعادت مندی والی ہو، و امتنی شہیدہ، جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو مجھے موت شہادت کی ملے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی تفصیلات میں جانے کی بجائے صرف ان دو ہی جملوں پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ احیینی سعیدہ کہ عثمان کی زندگی میں سعادت مندی کیسے تھی، و امتنی شہیدہ اس کی موت میں شہادت کیسے تھی۔ دنیا کے لحاظ سے ہر دور میں چند آدمیوں کے چند کام ہوتے ہیں جن کو دنیا سعادت مندی سمجھتی ہے، نیک بختی سمجھتی ہے۔ لوگ ان کاموں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا خوش بخت سعادت مند آدمی ہے، یہ تو بڑا سعید ہے، نیک بخت ہے۔ ان کاموں میں سب سے پہلی چیز حسب نسب کی قرابت کو دنیا دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، بڑی اچھی برادری سے تعلق رکھتا ہے، بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی والد کی نسبت سے 5ویں پوشت میں میرے آقا نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عثمان بن عفان کا دادا ایک ہے۔ ایک ماں کی طرف سے سیدنا عثمان بن عفان کی نانی اماں سیدہ ام الحکیم البیضاء سلام اللہ علیہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ، یہ دونوں آپس میں سگے بہن بھائی ہیں، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ ان دونوں کا ایک ساتھ ہی ان کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں جڑوا پیدا ہوئے، تو اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت اور رشتہ داری کی جو قرابت عثمان بن عفان کو
نصیب ہوئی، یہ سعادت بھی سیدنا عثمان ابن عفان کے حصے میں آئی۔ یہ عثمان غنی کی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کا نتیجہ ہے کہ احیینی سعیدہ، اے اللہ مجھے زندگی سعادت کی عطا کر۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری سعادت مندی سمجھیے، توجہ کرنا کہ آدمی جیسا ہی کیوں نہ ہو، کسی اچھے خاندان میں رشتہ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا خوش نصیب انسان ہے، فلاں جگہ اس کا رشتہ ہو گیا، فلاں قبیلے میں، فلاں خاندان میں اس کا رشتہ ہو گیا ہے۔ احیین سعیدہ کہ اللہ کے پیغمبر نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں دی۔ جب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے پیغمبر نے کلثوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے دی۔ جب کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا تو حدیث پاک کی کتابوں میں یہ الفاظ ملتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان، ایک روایت کے مطابق اللہ مجھے اگر 40 بیٹیاں دے دیتا تو میں تجھ پر راضی ہوں، لیکن بعد دیگر تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے ارشاد فرمایا، اللہ اگر مجھے 100 بچیاں دے دیتا لیکن بعد دیگر تیرے نکاح میں دے دوں۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ اگر مجھے 200 بچیاں دے دیتا تو میں عثمان تجھ پر اتنا راضی ہوں کہ ساری بیٹیاں کے بعد دیگر تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس کو مولانا نافع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب رحماء بینہم میں نقل کیا ہے، یہ روایت اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ عثمان کی کوئی خصوصیت تو بتاؤ جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا ہو، تو حضرت علی نے فرمایا، عثمان وہ شخص ہے جس کو آسمان کے فرشتے بھی ذو نوران کہتے ہیں۔ یہ حیدر کرار کی روایت ہے۔ فرمایا، لوگوں، عثمان کے اس مقدر کا کون مقابلہ کر سکتا؟ آدم سے قیامت تک، مصطفیٰ سے پہلے اور بعد میں قیامت تک کوئی ایسا شخص نہیں جس کے نکاح میں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں یا کے بعد دیگر آئی ہوں۔ اگر پوری کائنات میں تنہا یہ اعزاز کسی کو ملا ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے۔ حدیث پاک کا دوسری دعا کا دوسرا نتیجہ، وَأَمْتِنِي شہیدہ، اے اللہ میری زندگی سعادت کی ہو اور موت بھی شہادت کی ہو۔ احیین سعیدہ، مجھے زندگی سعادت کی دی تو اصل زندگی دنیا کی ہے یا آخرت کی ہے؟ تو آخرت کی زندگی میں جو سعادت عثمان غنی کا مقدر ہے وہ کسی اور کا نہیں، وہ یہ کہ حضور نے فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٍ وَرَفِيقٍ فِي الْجَنَّةِ عثمان، قیامت کے دن ہر نبی کے ساتھ ایک آدمی جنت میں اس کا دوست بن کر جائے گا۔ دنیا میں میرا دوست تو اور بہت سارے ہیں، جنت میں میرے ساتھ جانے والا تو اکیلا عثمان ہوگا۔ یہ ہے احیین سعیدہ، دنیا کی زندگی یہ ہے سعادت، اور آخرت کی زندگی بھی سعادت ہے۔ اب ان دونوں زندگیوں کے درمیان جو رابطہ ہے اس کا نام ہے موت۔ اس موت کے مختلف قسمیں ہیں، بستر پر پڑے ہوئے بھی آ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا مانگی، وَأَمْتِنِي شہیدہ، اللہ مجھے موت بھی شہادت کی عطا کر تو شہادت کی۔ اس پر 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے توجہ کی تو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ ان میں سے سب سے پہلی بات ذہن میں رکھیں، خلفائے راشدین نے جن کی خلافت اعلیٰ نہج النبوت ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان میں سب سے زیادہ کامیاب حکومت عثمان بن عفان کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد وصال کے وقت اسلامی سلطنت 90 لاکھ مربع میل پر تھی۔ ابو بکر نے جب حکومت سنبھالی تو 2 سال میں 2 لاکھ مربع میل اضافہ کیا، اسلامی سلطنت 11 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال حکومت کی اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اس وقت 11 لاکھ مربع میل کا اسلامی سلطنت میں اضافہ کر کے 22 لاکھ مربع میل تک انہوں نے اسلامی پرچم لہرایا۔
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت 10 سال ہے. 10 سال میں صرف اضافہ 11 لاکھ مربع میل کا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت 11 سال کا. 11 سال 11 ماہ 18 دن یعنی 12 دن کم 12 سال. تو 12 سال کی حکومت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اسلامی سلطنت میں اضافہ کیا وہ 23 لاکھ مربع میل کا اضافہ کیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی. جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں اس وقت اسلامی سلطنت 44 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی. تو سب سے زیادہ وسیع حکومت کس کی تھی؟ عثمان غنی کی. دنیا میں بھی یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ کسی کو وسیع حکومت مل جائے. یہ نسبت اور سعادت بھی سیدنا عثمان بن عفان کے حصے میں سب سے زیادہ فتوحات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوئی. حضرت امیر معاویہ کے دور میں 64 لاکھ مربع میل پر اسلامی سلطنت تھی، لیکن ان کا دور خلافت 19 سال کا ہے. 19 سال کے عرصے میں ایک آدمی اتنا مقام پر پہنچ چکا ہے کہ جب 44 لاکھ مربع میل پر اسلامی سلطنت پہلے پھیل چکی تھی. یہ اتنا کمال کی بات نہیں کہ اس سے بڑا کمال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا ہے. ایک چھوٹی سی اور بات بھی سمجھ لیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کامیاب سیاست تھی. بعض بدبخت کہتے ہیں کہ عثمان غنی کا دور حکومت ناکام تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت نہیں سنبھال سکے، حالات کو کنٹرول نہیں کر سکے. یہ بات نہیں. اس بات پر ایک بات یاد رکھیں کہ خلفائے راشدین میں جو سیدنا صدیق اکبر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا اس کی ایک جھلک بھی سیدنا عثمان غنی کے دور میں ہے. حضرت علی کے دور حکومت کی جھلک بھی حضرت عثمان کے دور میں ہے. پہلے 8 سال سیدنا ابوبکر عمر کی فتوحات کا زمانہ اور آخری 4 سال سیدنا علی المرتضیٰ کی حکومت کی طرح حالات کی پریشانی کا زمانہ. گویا علوی دور اور سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم کے دور کا امتزاج جو ہے وہ عثمان ابن عفان کی حکومت میں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت جس وقت اتنی وسیع پھیل گئی تو اس دور میں ایک شخص سامنے آیا جس کا نام عبداللہ ابن سبا. یہ بدبخت یہودی تھا. ظاہراً اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ اس غرض سے پڑھا کہ مجھے عثمان سے کوئی اعلیٰ منصب اور عہدہ دیں گے، کسی علاقے کی گورنری دیں گے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیرک آدمی تھے. آپ نے اس عبداللہ ابن سبا کو اہمیت نہ دی تو وہ بہت دور دراز علاقوں میں تھا. اس نے وہاں اپنے علاقے میں اپنے ہم نوا کچھ لوگ بنانا شروع کر دیا. بالخصوص ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا جن کا جذباتی ذہن تھا اور لوگ ان کے ذہن میں کچھ باتیں ڈال دیں. ان باتوں میں سے کچھ باتیں وہ ہیں جو اب آپ بھی اس دور میں بھی خلافت و ملوکیت میں لکھی ہوئی ہیں. پہلے دور کے صبائیوں نے بھی کہی تھی جن کی وکالت میں وکیل صفائی کی، لیکن حیثیت سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا اور حضرت عثمان کی صفائی پیش کی. جو باتیں اس عبداللہ ابن سبا یہودی نے گھڑی تھیں ان باتوں میں ایک بات یہ کہی تھی کہ یہ وہ شخص ہے جو بدر میں شریک نہیں ہوا، یہ وہ شخص ہے جو صلح حدیبیہ میں شریک نہیں ہوا، یہ وہ شخص ہے جس نے چراگاہیں اپنے مال کے لیے وقف کر دی، یہ وہ شخص ہے جس نے پیغمبر کی بنائی ہوئی کچی مسجد کو توڑ کر پکی مسجد بنائی، یہ وہ آدمی ہے جو پیغمبر کے ممبر پر جا کر بیٹھ گیا، یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو منصب اور عہدہ دینا شروع کر دیا. اس قسم کے اعتراضات اور اس پہ بغیرت نے لگانا شروع کر دیے اور ان تمام اعتراضات کے جواب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیے تھے. صفائی پیش کی. میں عثمان غنی پر اعتراض کرنے والوں کو کہتا ہوں، تنقید کرنے والوں، آج تمہارا کرائے کا وکیل ہو تمہاری وکالت اس بات کو تسلیم نہیں کر لیتی کہ کم از کم اتنی تو غیرت کھاؤ
کہ عثمان کا وکیل صفائی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، علی وہ ہے جس کی صفائی پیش کرتا ہے، میں اس کی صفائی کیوں نہ پیش کروں۔ ہم علی کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں جس سے عثمان کے وکیل صفائی کی حیثیت سے کام کیا۔ ذرا توجہ کرنا، ایک اور بات عرض کرتا ہوں۔ مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی، ابو بکر اور عمر کا دور حکومت ہے، مزاج نبوت ہے۔ عثمان و علی کا زمانہ ہے، حدود و شریعت۔ مزاج نبوت کیا تھا؟ منبر سے پہلے زینے پر آقا بیٹھے تھے، جب صدیق آئے تو دوسرے پر بیٹھے، کہاں وہاں نہیں بیٹھے۔ جس زینے پر آقا بیٹھے تھے اس سے میں نہیں بیٹھتا۔ حضرت عمر آئے تو صدیق جہاں بیٹھے اس جگہ کو چھوڑ کر نیچے بیٹھ گئے، فرمایا وہاں ابو بکر بیٹھتے تھے، میں نہیں بیٹھتا۔ یہ مزاج تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پہلی سیڑھی پر جہاں حضور بیٹھا کرتے تھے وہاں بیٹھ گئے۔ اب معترض کا یہ اعتراض تھا کہ عثمان پہلی سیڑھی پر کیوں بیٹھے ہیں۔ حضرت عثمان نے در حقیقت شریعت کی ایک حد متعین کی کہ منصب رسالت کا یہ وہ عظیم منبر جہاں اس کا وارث جو علم نبوت کا وارث ہو، جس کو اللہ یہ توفیق بخشے، وہ پیغمبر کے منبر پر بیٹھ کر دنیا کے سامنے خطبہ پیش کر سکتا ہے۔ اگر عثمان بن عفان زمین پر کھڑے ہوئے تو حیدر کرار نے بعد میں آنا تھا۔ یقین علی اس جگہ پر نہیں کھڑے ہو سکتے تو پھر اس سے نیچے کوئی زمین کھودی جاتی۔ حضرت حسن آتے، اس سے نیچے زمین کھودی جاتی۔ معاویہ بن سفیان آتے، اس سے نیچے اور زمین کھودی جاتی۔ اس کے بعد کوئی اور آتا، نیچے اور زمین کھودی جاتی۔ تو آج میں اور آپ جب خطبہ دیتے ہو تو کہاں کھڑے ہوتے ہو؟ عثمان بن عفان نے اس سیڑھی پر پہلے زینے پر قدم رکھا تو شریعت کی حد قائم کی۔ یا خلیفہ اور امام برحق جس کو اللہ یہ توفیق عطا کرتے ہیں وہ منصب کے قائل ہوتا ہے۔ اس کا اعزاز بھی جہاں آقا بیٹھے وہاں پر بیٹھ جائے، یہ کوئی عیب نہیں۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لو کہ صدیق اور عمر کا تقویٰ تھا، عثمان و علی کا فتویٰ تھا۔ وہاں تقوی پر عمل تھا، یہاں فتوے پر عمل ہے۔ تو صدیق اور عمر مزاج نبوت کے مطابق کام کر رہے تھے، عثمان و علی نے حدود و شریعت قائم کی۔ حضرت ابو بکر کو کہا گیا کہ مسجد پکی بنائے تو فرمایا حضور نے نہیں بنائی، میں نہیں بناتا۔ فاروق اعظم کو کہا گیا پکی مسجد بنائیں، فرمایا صدیق نے نہیں بنائی، میں نہیں بناتا۔ عثمان نے بنا دی تو منافقین نے اعتراض کیا نبی کی مسجد توڑ کر پکی بنا دی۔ غور کرنا، اگر عثمان پکی مسجد نہ بناتے تو آج دنیا میں کوئی پکی مسجد نہ ہوتی۔ پکی مسجد بنانا جائز بھی ہے، اگر نہ ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکی مسجد بنانے کا موقع بھی نہ ملا، چونکہ وہ مدینہ چھوڑ کر کوفہ میں چلے گئے تھے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔